نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت کی باتیں کے اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر اخلاق احمد یوسفی صاحب، اور آج کا پروگرام جو ہے وہ علامہ اقبال اور قرآن کے حوالے سے کہ علامہ اقبال نے کس طرح سے قرآن شریف کی تعلیمات کو عام کیا۔ تو میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب پروفیسر اخلاق احمد صاحب یوسفی کو کہ وہ اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈاکٹر کامران اصغر صاحب، ہم فکر اقبال کی مناسبت اور قرآن حکیم کی تعلیمات، اس کا ایک امتزاج پیش کر رہے ہیں اپنے ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، اور میں کہتا بھی ہوں کہ سالکین سالکات کے لیے کہ ہم کس طرح اس اہم ترین موضوعات جو علامہ اقبال نے کنکلوڈ کیے، جامع انداز میں انہیں بند کیا، سمندر کو کوزے میں بند کیا، ہم اس کو انتہائی آسان انداز میں دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کی کے اوپر 5ویں نشست معرفت کی باتوں میں اب حاضر ہیں۔ دیکھیے، پہلے تو علامہ نے ایک جو کتابی شکل آئی ہمارے سامنے، اس میں مقدمہ لکھا، پریفیس، پیش لفظ، پھر آپ نے انسانی حواس سے حاصل ہونے والا علم اور وحی سے حاصل ہونے والا علم، اس پہ بات کی پہلے خطبے میں۔ دوسرے خطبے میں کہ یہ ہم جو وقوف حاصل کرتے ہیں، جو ہم آشنائی حاصل کرتے ہیں، یہ مذہبی وقوف، مذہبی واردات، اس کے جو انکشافات اور اکتشافات ہیں، جو وجدانی کیفیات ہیں، اس کا ایک فلسفیانہ ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ علامہ رحمہ اللہ نے دوسرے خطبے میں اس پہ بات کی۔ ہم اسی کے اندر سے وجدان، مذہبی تجربہ اور ٹائم کے حوالے سے پچھلی 4 نشستوں میں مبادیات، فنڈامنٹلز، بنیادی چیزوں پہ بات کر چکے ہیں تاکہ ہمارے سننے والے وہ اس کو آسانی سے تیار ہو جائیں کہ علامہ نے کس طرح مذہبی فکر کو عمل کے سانچے میں ڈھالنے کی بات کی ہے۔ تیسرے خطبے میں علامہ نے جب اللہ کے تصور اور دعا کے مفہوم پہ فلسفیانہ اعلیٰ سطح پہ بات کی، ہم نے دعا کے حوالے سے بھی تصورات کو کن فیکون اور تقدیر کے ضمن میں بڑے محتاط انداز میں کہ سننے والے پہ بوجھل نہ ہو اور وہ اس کو سمجھ بھی لے کے علامہ نے فرمایا کیا ہے، تو ہم ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ چوتھے خطبے میں علامہ نے جو دیا وہ ملت اسلامیہ کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے، کہ یہ جو ہماری خودداری، خودی، ہمارا نفس، ایگو ہے، اس میں جبر اور اختیار کیا ہے، حیات بعد الموت کیا ہے، دائمی زندگی کیا ہے، اٹرنل لائف کیا ہے، اس کو بھی فلسفیانہ بھرپور انداز میں اقبال نے میٹا فزیکل کنسیپٹس کو کلیئر کیا ہے۔ پھر آپ نے 5ویں خطبے میں اسلامک کلچر اینڈ سیویلائزیشن کی اسپرٹ کیا ہے، دا اسپرٹ آف مسلم کلچر، اسلامی ثقافت کی روح ہے کیا۔ اس میں پچھلے پروگرام میں غلطی کر گیا تھا، حضرت خواجہ قطب عالم عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ، اس کے حوالے سے معراج کی بات، شعر ان کا عرض کیا تھا۔ اور ہر بات میں حکمت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ علامہ نے جہاں تک 5واں خطبہ اسلامی ثقافت کی روح پہ لا کے، 6 میں الاجتہاد فی الاسلام، فکر اسلامی کی تشکیل، مجتہدانہ انداز، یعنی عالمانہ سطح پہ بھی اس کو اٹھایا جائے فکر کو۔ اور پھر 7واں ارسطاٹولین سوسائٹی، آکسفورڈ کی طرف سے چھاپنے سے پہلے کتاب،
کیا مذہب کا امکان ہے؟ از ریلیجن پاسبل ان دس ایرا، یعنی عصر حاضر، دور حاضر میں جو چیلنجز اسلام کو درپیش ہے اس کے حوالے سے. تو ہم نے جو بات کی ٹوٹلی میں اس کو مختصر اگر کروں تو علامہ رحمہ اللہ نے بات جو فرمائی ہے خطبات میں ساری کی ساری اس کا پیش لفظ دیکھیے. ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، بار بار میں اس پہ فوکس کرتا ہوں کہ سننے والے اس چیز کی اہمیت کو تکرار کی وجہ سے، اعادے کی وجہ سے بار بار اس کا کو لے کر آگے بڑھیں کہ فکر اقبال فکر قرآن سے جدا نہیں. ہماری تمام تر گفتگو کا محور یہی ہے. میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، مبذول کرانا چاہتا ہوں اس جانب، جیسے کال اٹینشن نوٹس، توجہ دلاؤ نوٹس. خطبات کے جو بنیاد پیش لفظ ہے، پہلا لفظ قرآن ہے. قرآن emphasizes، دوسرا لفظ ہے قرآن زور دیتا ہے on deeds، تیسرا لفظ عمل. پہلا لفظ قرآن، دوسرا زور دیتا ہے، تیسرا عمل پر. rather than idea، فکر اور خیال کی بجائے عمل پر زور دیتا ہے. جس حکیم الامت، نباز ملت علامہ محمد اقبال قلندر، جو سوچ فلسفیانہ سطح پہ دی، تمام تر ہم پہلے مختصر بات کر چکے ہیں، آگے مزید ساتھ ساتھ ٹیکسٹ پہ آئیں گے تو ہم ان چیزوں کو بھی پوری طرح واضح کر دیں گے. جب علامہ یہاں آ رہے ہیں تو قرآن کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایکچولی فرما یہ رہے ہیں کہ آئیڈیا جو ہوتا ہے، فکر انسانی جو ہوتی ہے، وہ ہیومن نالج ہوتا ہے. ہیومن نالج جو ہوتا ہے، ہیومینٹی کا نالج جو ہوتا ہے، وہ فکر کا جو مرکز اور منبع ہے، علم و حکمت انسانیہ، ایک ذاتی فیکلٹی اللہ نے تشکیل دی ہے فیصلے کے لیے. یہ جو ہوتا ہے یہ ریویلڈ نالج کا محتاج ہوتا ہے. یعنی علم بالوحی، وحی کے ذریعے حکمت الہیہ کو حاصل کرنا، یہ کچھ اور کام ہے. اور جو حکمت و علم انسانی ہے، فلسفہ ہے. اور پھر علامہ نے اس کے اندر 3 موضوعات علوم پہ بات کی تفصیل کے ساتھ. ابتدا میں حیاتیات، بایولوجی میں، بایولوجیکل سائنسز میں، طبیعیات، فزیکل سائنسز، میٹیریل ورلڈ کے اوپر بات کی، اور نفسیات، انسانی نفس کی سوچوں کی فیکلٹی پہ بات کی. یہاں لا کے اقبال آپ کو حکمت الہیہ کی جانب لے کے جانا چاہتے ہیں. یعنی حکمت الہیہ اس سے رہنمائی طلب کی جائے. علامہ نے فلسفہ دانوں کو اور فلسفہ زدہ سید زادوں کو بھی اس جانب توجہ مبذول کرائی کہ قرآن حکیم الٹیمیٹ ہے. یہ اقبال کا اعتماد تھا جس نے گمگشتہ بھیڑوں کو دوبارہ جمع کیا اور انہیں راہ راست پہ لائے، یعنی گلہ بانی کا فرض ادا کیا. اور یہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مثل امت کے افراد کا ہونا. ابو الحسن اشعری کے بعد میں نہیں کہتا، بڑے بڑے علی گڑھ کے چیف جو تھے، ڈاکٹر برہان احمد صدیقی رحمہ اللہ، ان کے تمام تر اساتذہ، یہ سارے اس پہ زور دیتے چلے آئے ہیں. تمام علماء، تمام حکما، سب کو اقبال نے بیان بھی کیا، کرٹیسائز بھی کیا، اور پھر علم الہی کی جانب توجہ دلائی آیات سے. یہ بلا کا اعتماد اقبال کا قرآن سے، اور ان نکات کو لے آنا، ان نکات کو لے آنا، یہ بڑی بات ہے. یہ اللہ کی خصوصی کرم نوازی تھی. بہرحال اقبال نے نفسیات کے حوالے سے نفس کا مقابل محل، مرکز تجلیات، انسانی جو غار حرا ہے، قلب، دل، اس میں اترنے کی بات جا بجا کی اپنی شاعری میں.
جس غار ہرا میں اترنے کی بات کر رہے ہیں، یہی انہی کی طرف وہ فلسفیانہ حکیمانہ انداز میں تمام علوم کا اعلیٰ سطح پہ جائزہ لیتے ہوئے اس زمانے کے بہترین دماغ جو تھے ان کا ایک ایک کا انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے بات کی. ہم کچھ کا حوالہ دے چکے ہیں، باقی ہم وقت کے ساتھ ساتھ دیں گے. جو بنیادی بات اقبال کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، علامہ رحم اللہ سمع اور بصر اور فؤاد، سماعت، بصارت اور قلوب انسانی، ان کو سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، ان کو نشانیاں دکھائیں. اس کا محل علامہ قلب فرماتے ہیں، اور قلب سے مذہبی تجربہ اور وجدان اس زمانے کے جیسے ولیم جیمز کی بات کی اور دیگر حکماء کی بات کرتے ہیں اور تمام تر مذاہب سے لیتے ہیں مثالیں بلا امتیاز، اور پھر حکماء اسلام کی بات کرتے ہیں، اور پھر وہ غزالی سے ہوتے ہوئے دور حاضر تک چلے آتے ہیں. اور وہ جیسے یہ چشتی صابری نظامی، علامہ قطب عالم عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ کی بات کی آپ نے، تو اسلامی ثقافت کی روح میں جو بات ہے، ذمہ داری ادا کرنا، مخلوق خدا کا خیال رکھنا، جو ڈیوٹی اللہ کی طرف سے دی گئی ہے اس کو پورا کرنا. اس میں وہ شعر تھا کیا کہ جیسے انہوں نے فرمایا تھا پچھلی بار، میں پورا شعر کیا ابھی وقت میں آپ کا بچاتا ہوں کہ آپ سن لیجئے گا پچھلی نشست کو. فارسی میں انہوں نے فرمایا تھا، ہم اسے اردو میں، کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو معراج پہ گئے اور واپس تشریف لے آئے. وہ اپنی شاعری میں، اپنے عشق میں، محبت میں کہتے میں جاتا تو میں قرب خداوند کو کبھی نہ چھوڑتا اور کبھی لوٹ کرنا آتا. بہت بڑی بات ہے. علامہ فلسفہ دانوں کے اندر بیٹھ کے کس طریقے سے روح اسلام، ثقافت اسلامیہ کی روح کو، کہ ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، ہر چیز جدا ہے. جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا اور جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا، دو قومی نظریہ، ہماری ہر چیز جدا گانا حیثیت رکھتی ہے، فوقیت بھی رکھتی ہے، ڈیوائن اینڈ ریویلڈ بھی ہے. یہاں پہ آ کے علامہ رحمہ اللہ نے ہمارے سامنے بہت اہم باتیں کی ہیں کہ کس طرح ہم اسے اگر سمجھنا چاہیں تو امتزاج علامہ نے رکھا ہے کہ خانقاہ تھی، ایک صوفی تھے جنہوں نے آغاز کیا اعلیٰ فکری سطح کو عرفانی اور معرفت کے انداز میں. معرفت سے مراد رب کی پہچان اور شناخت. یہ معرفت کی باتیں قرآن و حدیث سے جدا نہیں ہے، اقبال قرآن و حدیث سے باہر نہیں نکلتے. یہی ایک پیرامیٹر ہے جو اسے ممتاز کرتا ہے. وہ خانقاہ اور مدرسہ کا امتزاج امام غزالی رحمہ اللہ، جنید بغدادی، شیخ عبد القادر جیلانی، اور ان کے کلام میں دیکھ لیجئے اصحاب رسول، اہل بیت کرام، اور مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے فالوور جو اسلامی روح کو، اسلام کی روح کو بیدار کر کے اپنے اندر اپنی روح کو بیدار کر چکے تھے اور ان لوگوں کے لیے مشعل بن چکے تھے، انسانیت کے لیے راہبر بن چکے تھے، رہنما بن چکے تھے. وہ دور کو یاد کرتے ہوئے اور بیان کرتے ہوئے موجودہ دور تک آتے ہیں تو وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جو تحریک تصوف شروع ہوئی تھی موجودہ دور میں تقاضے نبھانے کے لیے وہ توجہ مبذول کراتے ہیں کہ کچھ اور ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں کہ ہم قرآن کی اصل کو لوٹ جائیں. میں اگر اس کو مختصر کروں تو آج کے ایک پیشہ ور استاد اگر ہیں، انہوں نے کیا کیا درسیات میں، اکیڈیمکس میں، جیسے اورینٹلسٹ ہیں، علوم شرقیہ، السنہ الشرقیہ، علوم مشرق، اورینٹلسٹ، دیکھیں کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہاں تو سارے پڑھتے ہیں بلا امتیاز مذہب، دیگر مذاہب کے لوگ بھی پڑھتے ہیں، وہ اسلام کو بھی پڑھتے ہیں، اکیڈمی بنا دی، وہ پھر پڑھاتے بھی ہیں. ہمارے ہاں بھی جو علامہ کی بات کرنے کا انداز ہے، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمہ اللہ کا حوالہ دیتے ہوئے، جو کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے بھی اساتذہ میں سے ہیں اور بڑے بڑے اساتذہ ان کے شاگرد ہیں. منہاج القرآن ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کی کلاسک ہے، اسی پہ نام رکھا تھا انہوں نے اپنی تنظیم کا بھی، تحریک کا بھی، یعنی تحریک پیدا کی انہوں نے. یہ تنظیم اسلامی، یہ جماعت اسلامیہ، یہ جماعت انسانیہ اور راہبری کے لیے جو اقبال نے بنیادیں دی ہیں وہ قرآن اور
سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دی، اور اسلام کی عظمت کے پھریرے لہرانے کے لیے کس فکر کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، کن عزائم کو سینوں میں بیدار کرنے کی ضرورت ہے، یہ فرمایا ہے اور بار بار زور دیا۔ ہم صرف شاعر نہ کہیں، ہم صرف حکیم نہ کہیں، انہوں نے جو کار منصبی ہے اس کو ابلاغ کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبھایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان کی بات کر رہے ہیں، اور جو لیکچرز میں انہوں نے زور دیا ہے کہ مطلب اس کا ایکسٹریکٹ میں بیان کر رہا ہوں۔ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ درسیات کے مسئلے میں ہم پڑھاتے عام علوم پڑھاتے ہم نے قرآن اور حدیث کو بھی ہم نے غزالی کا طریقہ چھوڑ دیا، ہمارے اندر اسپرٹ آف اسلام غائب ہو گئی، ہم پیشہ ور استاد بن گئے۔ یہی امت کا حال ہوا۔ تو وہ جو عروج کے زمانے میں امامت دنیا کی کر رہی تھی امت، علامہ نے جو پورے لیکچر ڈیزائن کیے ہیں، اس کے پیچھے جو اسپرٹ ہے، جو روح ہے، وہ یہ ہے کہ یہ غلطی کی علم الوحی کو، ہم نے علم الوحی قرآن کو قرآن کے انداز میں خدا سے طلب نہیں کر رہے ہم۔ بہت بڑی بات ہے، بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ یعنی ہم درسیات سمجھ کے، میں نے کتاب کھولی الف بے پے تے ٹے، ہم نے حروف کو حروف کے اندر، ہم یہ بھول گئے کہ ہم اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ جب اقبال حوالہ لا کے دیتے ہیں، جب وہ مشرقی اور مغربی علوم کے ماہرین سے ملتے ہیں اور ایک ایک نقطہ قرآن و حدیث کا بیان کرتے تو وہ اچھل پڑتے ہیں۔ اس وقت نہیں ہے کہ میں وہ پوری لائف ہسٹری بیان کروں، ہم فوکس رہتے ہوئے لیکچر پہ کہ ان کی زندگی کو پڑھیے، اقبال کی، کس طرح یورپ کے دورے کے دوران بڑے بڑے مفکرین مسولینی جیسے ہل کے رہ جاتے ہیں۔ اب اس وقت جو میں بات پوائنٹ کر رہا ہوں کہ ہم نے پڑھتے ہوئے ہم نے جو غلطی کی، یہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب نے بھی اس پہ بہت زیادہ زور دیا ہے۔ مطلب یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ہم نے قرآن کی روح کو جو ہے وہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے سمجھا کہ یہ تو عام کتابوں کی طرح ہے۔ ہم نے جب نزول کی کیفیت قلب میں نہیں لی تو مسائل پیدا ہونے لگے، ہم نے اس کو عام کتابوں میں رکھ دیا، شر ہم نے اسے عام کتاب بنا لیا، ہم نے اس کے پڑھنے کا عام انداز اختیار کر لیا۔ علامہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے، علامہ کو ان کے والد نے جو بتایا تھا ایسے پڑھو کہ دل پہ جیسے نزول کی کیفیت ہو۔ میں ڈاکٹر ظفر الحسن صاحب کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ ڈاکٹر ظفر الحسن صاحب کی نگرانی میں ایک تو عشرت حسن انور ڈاکٹر صاحب نے میٹا فزکس آف اقبالیات پہ، بنیادی تصورات پہ کام کیا اور اس عمارت کو قائم کرنے میں مدد دی۔ ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب ایک نام ہے ہند میں، جو تمام اس دور کے علماء جنگ آزادی کے بعد ان پہ ان کی نظر تھی کہ کس کا کیا کام ہے۔ ان کا تجزیہ بھی ہے کہ بڑے بڑے جو ہمارے مدارس کے علماء ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے جو علامہ اقبال نے کیا ہے، کیونکہ اس کے لیے آشنائی کی ضرورت ہے، جدید علوم سے، نہ صرف آشنائی، اقبال کی طرح ناقدانہ، ناقد کا مقام اور منصب۔ اقبال فکر کی اس معراج پہ تھے کہ انہوں نے اپنی صدی کے بڑے بڑے ناموں کو نام لے کر، حوالے دے کر، ان کے نظریات، ان کی ایکویشنز دے کر، ان کے نتائج دیکھ کر ان کو حتمی تجزیہ انالیسس قرآن و سنت کی روشنی میں دیا اور اسلامی تمدن کے لٹریچر کی روشنی میں دیا۔ بہرحال ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب نے جو طلباء کو ترغیب دلائی، اس میں ایک تو میں نے ڈاکٹر عشرت حسن انور صاحب کا نام لیا، دوسرا میں پہلے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب مدظل العالی کا نام دے چکا ہوں۔ آپ نے جو مجدد کنسپشن آف توحید پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا تھا، وہ اگر آپ میں سپٹمبر اکتوبر کے لیکچر جون جولائی اور سپٹمبر اکتوبر سنیں، روحانی ترقی اور ارتقاء، اسپرچول ڈیولپمنٹ والا، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ والا، اس میں بار بار ان کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے۔ ان کی کتابیں بھی میں منہاج القرآن بھی دکھا چکا ہوں، قرآن اور مسلمانوں کے زندہ مسائل وہ بھی میں دکھا چکا ہوں۔ آج بھی میں مطلب اس کا ایکسٹریکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ پہلی اشاعت میرے سامنے ہے۔ بہرحال یہ جو کام کیا ہے اس پہ تجزیہ پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر سہیل عمر صاحب جو اقبال اکادمی کے ڈائریکٹر رہے ہیں، سربراہ رہے ہیں،
انہوں نے بھی اس پہ تفصیلی روشنی ڈالی ہے. میں تو اپنے معرفت کی باتوں کے سامعین ناظرین ٹیچنگ آف امام غزالی اس چینل کے توسط سے اپنے احباب اور دوستوں کی توجہ بار بار اس جانب دلانا چاہتا ہوں کہ حکمت الہیہ علم بالوحی اور چیز ہے، انسانی علوم کا دائرہ کار اور ہے. جہاں تک ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے وہ 3 دائرے جو بتائے تھے، انفرادی زندگی کے نصب العین کا ایک دائرہ، ایک اجتماعی زندگی کا، ایک بین الاقوامی زندگی کا تیسرا، یہ تینوں دائرے ایٹ دا سیم ٹائم اینڈ ایٹ دا سیم لیول کنیکٹڈ ہے. جب تینوں دائروں کو آپ رنگز کو جوڑیں، 3 چوڑیوں کو جوڑیں، آپ کو پتا چلے گا ایک یونین کا نقطہ ہے. وہ علم بالوحی کے بغیر وہ مرکز نہیں چل سکتا، کوئی دائرہ کار قائم نہیں رہے گا، کوئی دستور قائم نہیں رہے گا. تو اقبال نے منشور دیا، مینیفیسٹو دیا، دستور العمل دیا، نصب العین دیا، انسانی زندگی کے مقصد اعلیٰ کی طرف توجہ دلائی. اور کس طرح دلائی؟ انہوں نے پوری باتیں کر کے یہ اہمیت دلائی کہ علم بالوحی کا تقاضا جو تھا وہ کچھ اور تھا. ہمارے ہاں کیا ہوا؟ ہمارے یہاں یہ مدرسہ میں لیول تھوڑا گرتا چلا گیا اور غلامی انگریزوں کی آئی تو اور ہی برا حشر ہو گیا. پھر جو المیہ ہوا وہ چیلنج کی صورت میں سامنے آیا کہ جب مدارس والے مانگنے پہ اتر آئے. سازش تھی، لارڈ میکالے کا دور، اس کا پالیسی پورے کا پورے پڑی نا، کلرکوں کی فوج پیدا کرنی تھی. مطلب بیوروکریٹ بھی، وہ کلرک کی فائلیں ربنے، واہ مکھی پہ مکھی مارنا. اسی سے تو آج کا نظام برباد ہے پوری دنیا کا. علامہ آپ کو ایک عقابی نگاہ والا مسلمان مرد مومن بنانا چاہتے ہیں. وہ ایک طرف آپ کو خالد جاں باز بنانا چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ کو محمد بن قاسم بنانا چاہتے ہیں، طارق بن زیاد بنانا چاہتے ہیں، جو اپنی کشتیاں جلا کر میدان جنگ میں اترے. کسی کو بھاگنے کا، کسی کو شکست کا 1% بھی شائبہ نہ رہے. جیتنا ہے حریت یا شہادت. ارطغرل اور عثمان غازی والی روح پیدا کریں جو شیخ اکبر نے پیدا کی، جو شیخ ادیبالی نے پیدا کی. ایکچولی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے، کیونکہ شیخ اکبر ان کے روحانی فرزند ہیں، ان کی دعا سے وہ جو انہیں علم اور علم ملا، اور انہوں نے جو بصیرت اور حکمت، اور پھر آنے والے دوروں میں منگولوں کے خلاف جو کام آئی، اور پھر منگولوں ہی میں سے اپنے کردار کی عظمت سے انہوں نے اسلام کو زندہ کیا. ڈسٹرکشن ویسے نہیں ہوئی. یہاں پہ اقبال نے جو بات کی کہ جو ہمارے واعظین، ہمارے مبلغین، ہمارے مفسرین، ان کے ہتھے جب یہ تطبیق کا طریقہ چڑھا نا، تطبیق کا کون سا طریقہ؟ دیکھیں میں تمام جو نام لے چکا ہوں ان کے تجزیات کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. مطلب میں اکیلے اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، بڑے بڑے ذہنوں نے اس پہ غور کیا کہ علم اور عقل کا جو مسئلہ ہے اس میں علم جو ہے ایک عقل کا ہے، ایک نقل کا ہے، دونوں میں تضاد ہے. یہ حکیمانہ انداز میں ہائر لیول پہ فیکلٹیز پہ کرٹیسائز کرتے ہوئے بات نکلتی ہے. علم عقل و نقل جو ہے اس کے تضاد کو دیکھتے ہوئے اس کے پیش نظر علوم انسانیہ اور علوم وحی کے درمیان تطبیق کی ایک کوشش جس لیول پہ ہمارے مدرسین نے کی، وہ معذرت خواہانہ لہجہ تھا. جو انداز اپنایا واعظین، مبلغین، مفسرین نے، حتیٰ کہ علامہ اقبال ملا اور صوفی دونوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کے ہتھے جب وہ چڑھانا تو انہوں نے دیکھا عقل اور نقل کے علوم میں تضاد ہے، تو انہوں نے اپنے لیول پہ آ کے تطبیق کی کوشش کی، جس میں معذرت خانہ عذر کا پہلو تھا. جیسے سر سید احمد خان کی تفسیر کا حشر ہوا، ہر چیز کا آپ انکار کرتے چلے، اتنا مرعوب ہو جائے. علامہ مرعوب نہیں ہے، احساس کمتری میں نہیں ہے، احساس کمتری سے باہر نکالا. جو منحرف ہو چکے تھے اسلام سے انہیں واپس لائے اور انہیں امام بنا دیا، قوموں کی امامت، تنظیموں کے سربراہ بنا دیا. حتیٰ کہ دامے در میں سکھ نے ان کی مدد بھی فرمائی. یہ صرف نہیں ہے کہ انہوں نے صرف ایک کسی خاص لیول پہ بات کی اور باقی چھوڑ دی، نو، ہر لحاظ سے مدد کی اسلامی نظم اور ترتیب کو پھیلانے میں. بہرحال یہ نصرت اسلامیہ اس کو کہیں گے ہم علامہ کی، ہر لحاظ سے، ہر تحریک کو، ہر چیز کو علامہ نے ہر لحاظ سے ہر سطح پہ مدد فرمائی. بہرحال یہ توفیق دی اللہ نے. وہ جو فرماتے ہیں ان کا نچوڑ ہے
ان کی تطبیق کا عالم کچھ اور ہے. دیکھیں میں مختصر اگر آج بات کروں گا تو انسانی علم کے زمرے کیٹیگریز میں علت و معلول کی جو تعلیل و توجیہ بن کر رہ گیا تھا ان تطبیق والے ہمارے علماء کے مدرسے والوں کے ہاتھوں، اور اس کو بھی انہوں نے انسانی فیکلٹی علوم انسانیہ میں شمار کر لیا، علوم انسانیہ کی طرح ڈیل کرنے لگے قرآن و حدیث کو. اب سارے یوٹیوبرز کو دیکھ لیجیے، آج اپنے بذام خود وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی بھی عام سادہ لو مسلمان وہ جا کے ٹائپ کر کے قرآن حدیث آپ کوئی بھی ایک ٹاپک پہ نکال سکتے ہیں، بہت کچھ ذخیرہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ خدمت کا جو ٹھیکہ لے کے بڑے بڑے دعووں کے ساتھ جب گھٹے بنا کے روب ڈالنا، یہ تو کلیت ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے. یہ تو اللہ خود ہی سنبھال لے گا. روح اسلام اس طرح بیدار نہیں ہوتی کہ جھگڑوں کی طرف توجہ دلائی جائے، منفی اقبال کے سارے خطبات اٹھا کے دیکھ لے. تنقید بھی مثبت انداز ہے، ایستھیٹیکل جمالیاتی انداز، حکمت کے بغیر تبلیغ نہیں ہے. اقبال کا زور کس پہ ہے؟ مطلب وہ کیا بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کیا بات کرتے ہیں، دیگر حکما کیا بات کرتے ہیں؟ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت کے 23 برس میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ دیکھیں تو اسلام ایک عالمگیر اثر انگیزی کی قوت بن کے ابھرتا ہے. وہ صلح حدیبیہ تک جاتا ہے، وہ فتح مکہ تک جاتا ہے، وہ خلافت عالم اسلامی قائم کرتا ہے، وہ خلافت عالم کی طرف بڑھتا ہے. 30 ایئرز اگلے خلافت منہاج علی النبوہ، ہم اس اثر انگیزی کو، اس نتیجہ خیزی کو، اس ریزلٹنٹ فیکٹر کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اقبال نے احساس کمتری سے نکالا، اعتماد پیدا کیا کہ ہم دوبارہ ابھر سکتے ہیں. کیسے ابھریں گے؟ قرآن کو قرآن ہی سمجھ کر، قرآن کو خدا کا کلام سمجھ کر ہم آنے والی گھڑیوں میں رمضان مبارک کی کہ اے اللہ تو ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اے اللہ تو ہمیں کیا سکھا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین. اس انداز میں پڑھیں گے، ترجمہ ایک ایک صفحہ کر کے جب ہم گفتگو کر رہے اس انداز میں کہ قرآنی ہدایت سے دوبارہ خلافت آدمیت کا منصب حاصل ہو سکتا ہے اگر ہم علم الوحی اور الکتاب کو حقیقی ریئل الٹیمیٹ اعلیٰ ترین حکم بنا کر علوم بشریہ، عقلیہ، ذہنیہ کو اس کے مطابق ریکنسٹرکٹ کریں. جتنے انسانی علوم ہیں، ہماری فکر، ہمارا ذہن، اس کو علم الوحی کے نیچے لائیں. ہم قرآن پہ فیصلہ نہ دیں یوٹیوبر بن کر جس طرح کر رہے ہیں سارے کہ جی اللہ کا یہ مراد ہے. اس کی بہت زیادہ عجیب کیوں ایسا ہوا؟ ہم نے اللہ کی کتاب کے ترجمے لغت میں، ڈکشنریز میں، انسانی ڈکشنریز میں جا کے تلاش کرنے شروع کر دیے. نو، اللہ نے اپنے الفاظ جو استعمال کیے ہیں وہ آپ کا اگر الہ ہے، اگر آپ اس کا الہ مانتے ہیں، آپ کو اللہ کی کتاب ہی میں دیکھنا چاہیے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے رہنمائی نہ فرمائی ہو؟ کہ یؤمنون بالغیب کی مثال میں لے لو، غیب کا معنی ڈکشنری میں دیکھیں گے تو انسانی علوم کی طرف جائیں گے، ہدایت ربانی سے محروم ہو جائیں گے. اور اہدنا الصراط المستقیم کیا کہیں گے پھر آپ؟ یہ کیا ہے ہدایت؟ پھر اس کے لیے صاحب قرآن کی طرف جانا ہوگا. قرآن اور صاحب قرآن، سیرت النبویہ اور عصر حاضر کے چیلنجز، اس ہی سلسلے کی کڑی ہم پہلے پروگرام کر چکے ہیں. آپ کائنڈلی سنیے انہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم اپنے فنڈامنٹلز کی بنیادیں رکھ کے آگے بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، کہ اللہ کرے کہ ہم اس اعلیٰ سوچ تک پہنچ جائیں، اس ڈیوائن وزڈم کو، حکمت. وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. خیر کثیر حاصل کرو دوستو، خیر کثیر کی طرف ہم نے جانا ہے صاحبو. ہماری زندگی کے لاکھ مسائل ہیں. مجھے روٹی کپڑا مکان کا مسئلہ درپیش ہے، مجھے سیاست کا مسئلہ درپیش ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، میں آج مر جاؤں تو قبر میں 2 گز زمین اور 2 گز کفن کے سوا اور مجھے کیا چاہیے؟ میں کیا لے کے جاؤں گا؟ یہ میرے موبائل ساتھ نہیں جائیں گے، مجھے روٹی وہاں نہیں چاہیے ہوگی یہ والی دنیا والی. موت کے بعد یہ منہ بند ہو جائے گا، یہ جسم کام نہیں کرے گا. اقبال اس روح اور اس وجدان کو آپ کے اندر زندہ کرنا چاہتا ہے. سوچئے اس زندگی میں
जिस तरह उरफा हदीस का हवाला देते हैं, हजरत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह उस पर जोर देते हैं, दीगर सूफिया कराम जोर देते हैं। सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात की, मरने से पहले ऐ सालिक तू गुजर जा अपनी जिंदगी से, अल्लाह के हुजूर सरेंडर कर। सरकार बाबा साहब जो हैं शाह महमूद यूसुफी, टोटल सरेंडर सबमिशन टुवर्ड्स अलमाइटी अल्लाह, ये है सुलूक, ये है तसव्वुफ। इकबाल इस सतह पे लाए कि जो कुरून ऊला में सूफिया कराम लेके उठे थे, इकबाल यहाँ आपको लेके जाना चाहता है। कुरान को अल्लाह का कलाम समझो, नहीं समझ आता सवाल करो, ये जिंदा किताब, जिंदा की किताब, हय्यो कय्यूम की किताब आपको जवाब देगी। नहीं है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में साइल बन जाइए, सवाली बन जाइए। सालिक तो होता ही सवाल करने वाला है। या रसूलुल्लाह इसका क्या मतलब है? या अल्लामा ने मुखातिब करके बार बार मुख्तलिफ चीजें कही हैं और जवाब मिले हैं और जवाब दिए हैं और जवाब बयान किए हैं। ये खुतबात भी जवाब है। बड़े बड़े उलमा जब इस्लाम को छोड़ने लगे थे, मायूस हो गए थे, बड़े बड़े उलमा ने जब कुरान की इस्तिलाहात को कहा ये नहीं वो मुराद है, वो नहीं वो, अकल के नीचे ले आए थे वही को, उस वक्त इकबाल पैगंबर की मोहब्बत में उठा और हक अदा किया। और इकबाल जिनको अच्छा कहता है, मैं आजकल कुछ लोगों को सुनता हूं, वो उन सब को बुरा कहते हैं जिनको इकबाल अच्छा कहता है। इकबाल कुरान से शुरू करता है लफ्ज बात, इकबाल अमल की बात करता है, लेकिन इकबाल फिक्र की अहमियत को झुटलाता नहीं है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, नीयत की, अमल उसके बाद, फिर सफाई तहारत के लिए फिर आप इस्तिंजा भी करेंगे, बातनी नफासत की तरफ भी तवज्जो देंगे, गलाजतों से भी दूर हो जाएंगे, फिर आप गुस्ल और तहारत के निस्बतों को भी पाने की कोशिश करेंगे, नफली तौर पर भी, फर्ज और सुन्नती नहीं, नफली तौर पर भी। फिर ये तहारतें, ये वजू, ये तयम्मुम, ये गुस्ल, ये तहारत बख्श के फिर आपको फराइज वाजिबात नवाफिल की तरफ लेके आएगा। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, जैसा कि उम्मुल मोमिनीन से, कि मुख्तसर अमल हो, थोड़ा हो बेशक, लेकिन दायमी हो, वो कंटिन्यूस हो। ये कंटिन्यू होने का इकबाल सोच को कंटिन्यू करता है। इकबाल सोच की कंटिन्यूटी की बात करता है। फिक्र इस्लामी की तश्कील नौ क्या है? कुरान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया जाए, सुन्नत में है, हदीस की किताबों में, लेकिन किताबें लहराना, स्क्रीन पे शेयर करना, और इससे नहीं आता है इल्म। अल्लाह से मांगिए, अल्लाह मुझे हिदायत का इल्म नाफे अता कर, मुझे मुशाजरात के बाब में उलझाए न रख, इससे निकाल मुझे। गुजर गए 1400 साल पहले, तारीख की हद तक तारीख को सीखो, सबक सीखो तारीख से। अल्लाह के नबी की सुन्नत का सवाल और उनके खुलफा की सुन्नत का पूछा जाएगा तुमसे। ये जो बातें आज मैं बैठ के 800 साल पहले मेरे दादा के जो दादा के दादा के जो दादा थे, उन्होंने ये किया था तो क्या हुआ, कौन गलत था तो कौन सही था, ये था तो वो था। रूह इस्लामी, फिक्र इस्लामी ये है कि इस्लाम जिस हुर्रियत की तालीम देता है, वो रोल मॉडल जिंदा है, वो रोल मॉडल आज मौजूद है। हमें किसी और तरफ नहीं जाना, हमने इस दौर के चैलेंजेस को देखना है। इस दौर के चैलेंजेस ये नहीं है कि बगदाद में जब मंगोल आए थे तो मुनाजरे हो रहे थे, जब ईसा अलैहिस्सलाम की कौम पे, जब बैतुल मक़दस पे हमला हो रहा था, उस वक्त भी वो झगड़ रहे थे इसी तरह, वो कौम भी ऐसी झगड़ रही थी, तो अंजाम क्या हुआ? हमारे भी जब बगदाद में तो सुकूत बगदाद हुआ, जब हम फिर उलझे और अपने नजरिए से गए, सुकूत ढाका हुआ। हमने बचना है इन चीजों से। बहरहाल अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह इल्म बिल बही का तकाजा जो बताते हैं, जो मुझे समझ आई है इन तमाम मुफक्किरीन इस्लाम को जो इकबाल पर जिन्होंने काम किया, उन सबको, सब असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश करते हुए हम उनके कंधों के सहारे से बात करने के काबिल हैं। हम खुद कुछ नहीं। जो मुझे समझ आई है, कुरान को समझना, दरसियात और उलमा के किताबों के अंदर किताब, मंतक की किताब में कुरान को रख देना, नो, नॉट एट ऑल। एहतियात की जरूरत है। इंसानी अक्ल के जायजे की मंतक और है, जाननी जरूरी है, उलूम जरूरी है, मगर अल्लाह की किताब,
جو آپ کی منطقوں کو بھی صحیح ڈائریکشن دے کے ہدایت کی طرف لے کے آتی ہے، غلبہ اسلام کی طرف، غلبہ دین کی طرف، اللہ کے مقاصد کی نگہبانی، مرد کوہستانی بناتی ہے یا بندہ صحرائی بناتی ہے، وہ اقبال جو بات کر رہا ہے اس میں تو سیدھی سی بات ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ آیتیں اس طرح پڑھتے ہیں کہ تزکیہ ہوتا ہے۔ آپ بتائیے، ہم عام کتابوں کی طرح کھولیں گے، عام کتابوں کی طرح لغت اور ڈکشنری میں جائیں گے تو اللہ کی کلام کی ہدایت اللہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مانگنے کے بجائے، حدیث میں سنت میں تلاش کرنے کی بجائے، ہم غیروں کے اورینٹلسٹ کے طریقے پہ چلتے ہوئے، ہم اس کو، ایک یہودی بھی اسلام کا لیکچر دے رہا ہوں میں بھی، اور ایک مسلم بھی، اور ایک سکھ بھی، اور ایک ہندو بھی، اور ایک عیسائی بھی، اور ایک دیگر، آپ گنتے چلے جائیں دیگر مذاہب کے بندے سب دے رہے ہو، اور جی مذہبی کانفرنس ہو گئی ہماری۔ اقبال ایسا نہیں تھا، اقبال کے لیکچر ایسے نہیں تھے، اقبال کے لیکچرز کو تو کہنے والوں نے کہا ہے، وہ انہوں نے ایک نئی بائبل لکھی عصر حاضر میں، وہ تو ضرب کلیم کی بات کرتا ہے، وہ بانگے درا کی، قافلے کے روانے کی، سوئے حرم سوئے حجاز آپ کے اونٹوں کے قافلوں کو وہ منادی دیتا ہے کہ سفر کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اٹھو اٹھو غفلت کی نیندوں سے، قرآن کو اس طرح پڑھو کہ وہ تمہارے قلب پہ نازل ہو رہا ہے، وہ اپنے والد کی، وہ اپنے آبا کی نصیحتوں کو بتاتا ہے، وہ غزالی کے وجدان کی بات کرتا ہے۔ اور ہم جس پوائنٹ پہ آئے تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کار منصبی جو ہیں وہی سنت کو ملے ہیں نا، سنت رسول کیا ہے؟ یہ اقبال بات کرتے ہوئے، یہ کون سی آیت تھی جو روح بلالی، وہ کہتے ہیں نا جو رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ ہم تو بڑا عجیب، اقبال جو ان مسائل کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد جو شاعری میں جو باتیں کی ہیں، شکوہ جواب شکوہ میں وہ پڑھی ہے، کبھی طرح ضرب کلیم پڑھی ہے، پیام مشرق پڑھی ہے، دیگر کو جو اسرار خودی اور مذہب خودی پہ تو ہم پچھلے پروگراموں میں تھوڑی سی بات، مختلف پروگرام بار بار کر چکے ہیں، انشاءاللہ آئندہ تفصیل سے کریں گے، لیکن اس وقت رمضان سے پہلے اس بات پہ زور کی ضرورت ہے، میں پھر زور دیتا ہوں کہ یہ اہم ہے، اس لیے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ تشکیل نو نہیں ہے، یہ تجدید بھی ہے اس عزم کی 23 مارچ کے موقع پہ، جو ہمیں کرنا چاہیے، جو ہمیں دہرانا چاہیے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، آگے کیا ہے جی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کا علم دیتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے۔ ہم کتابیں پڑھتے ہیں، ہمیں حکمت نہیں آتی، ہم فلسفے کو حکمت سمجھتے ہیں، ہم سائنس کو حکمت سمجھتے ہیں، لیکن یہ سارے علم انسانی حاصل کر کے پھر ہم کمپیریزن کر رہے ہیں کہ دنیا کی تمام تر ترقیوں کے بعد مذہب کی ہدایت اور امکان ہر صورت میں پاسبلٹی ہے، اور یہ وہ واحد طریق ہے جو ہدایت کی راہ سے دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے، امن و امان اس کے بغیر کبھی بھی نہیں آئے گا، نہ آ سکتا ہے۔ بہرحال یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم آیات پڑھیں تو تزکیہ نہیں ہوتا، روحانیت اور تصوف اور عرفاء کا طریقہ یہی ہے، یہ معرفت کی باتیں یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کو قرآن ہی سے، اللہ ہی سے دست سے سوال دراز کیا جائے۔ اقبال یہی تو فرماتے ہیں، جس بات کی سمجھ نہ آئے وہ کماہیہ، کہ ہمارے حقائق الاشیاء کماہیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً مثال ابتدائی خطبے میں ہی تو دے دی اقبال نے، ابتدائی میں تو مبادیات میں بات کی۔ ہم کیوں نہیں اس طرف لوٹتے؟ ہم کیوں عام کتاب بنائے بیٹھے؟ ہم کیوں نہیں اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب سمجھتے؟ ہم کیوں انسانی علوم کے معنی میں گھس کے پھر ہم کریں کہ جی اس سے مراد غار سے مراد یہ نہیں ہے، طور سے مراد یہ نہیں ہے، فلاں میں کتاب میں انگریزی میں یہ لکھا ہے، آکسفورڈ میں یہ لکھا، فلاں میں، اور بھائی قرآن میں کیا لکھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بتایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بتایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بتایا، اور مولا کل مولانا سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، اصحاب رسول اس سے کیا مراد لیتے تھے، بدر والے اس کا کیا معنی لیتے تھے، احد والے اس کا کیا معنی لیتے تھے،
حتیٰ کہ ہوتے ہوتے حدیبیہ کے دن تک آ جائیں کیا معنی لیتے تھے، فتح مکہ کے دن وہ یہ کیا وضاحت اس کی کرتے تھے. ہم نے اس پہ غور کرنا ہے. وہ جو بدر میں قربانیاں دے رہے تھے، جو وہ مکہ میں تھے گنے چنے افراد، ان کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. جو مدینہ میں مہاجرین انصار تھے 13 برس کے بعد ہجرت کے موقع پہ، ان کی عظمتوں کو کوئی نہیں پا سکتا. یہ سینیرٹی جس طرح آرمی میں ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سکھلائی ہے. ایک موقع پہ دو اصحاب کی کوئی بات ہوئی، وہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ایک مسلمان جیسے ہوئے تو ایک سینئر صاحب کو انہوں نے کچھ برا بھلا کہہ دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت حکیمانہ انداز میں سمجھایا کہ تم احد پہاڑ جتنا بھی سونا دے دو تو ایک پاؤ جتنی اس کی جو قربانی ہے اس گندم کی قربانی کو تم نہیں پہنچ سکتے. اجر اتنا بڑا ہے لوگوں کا. سینئرز کی رسپیکٹ، آنر، ہم وہ ہیں. اقبال وہ ہے، ہم ابن اقبال ہیں، ہم بنون اقبال ہیں، بنون اسلام. ہم نے اس عظمت کو جو 23 سالہ ہے، ہم نے اس پہ غور کرنا ہے. قرآن ایسی زندہ کتاب جو امتوں کو زندہ کر دے، احیاء محی الدین بنا کے رکھ دے. ہماری ہسٹری بھری پڑی ہے. جب تک آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دور اولین کے منہاج النبوہ والے سٹائل کو اپنائے رکھیں گے کبھی ناکام نہیں ہو سکتے. یہ تو خیر آئیڈیل تھا. بہرحال ابھی جو حقیقت زمان کے حوالے سے میں بات کروں، ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اس وقت کیوں میں بات کر رہا ہوں. یہ جو تزکیہ ہے یہ زمانی اور مکانی نسبتوں کے اندر، ان اضافتوں کے اندر نسبت و تناسب اور تمام تر ان کی نسبتوں کی مناسبتیں جو شیخ اکبر رحمۃ اللہ نے اپنی کتب میں اپنے کلام میں بار بار فرمایا ہے. وہ مسلم، مومن اور محسن، احسان کا رستہ، ایمان کا رستہ، اسلامی نسبتیں، مومنانہ نسبتیں اور احسان پر مبنی، یہ معرفت کی باتیں جو انہوں نے بتائیں اقبال نے اس کو لیا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا 7th لیکچر میں علامہ نے وہ بات کی ہے اس ریلیجن پاسبل کے اندر کیا امکان مذہب ہے جدید دنیا میں. اس میں شیخ اکبر نے جو تمام تر الحق کو محسوس اور مخلوقات کے حوالے سے مدرک ہونے کی بات کی ہے. الخلق کو مدرک ہو. بہرحال یہ ادراک اور احساس، اس میں آپ دیکھیں ایک پرٹیکولر چیز ہوتی ہے، پارٹ سے پرٹیکولر. ہم پرٹیکولر کو کچھ اور معنوں میں انگریزی میں انگریزی بھی ایسی آتی ہے، عربی کی طرف کیا جائیں گے. پارٹ سے پرٹیکولر سے جب آپ ٹوٹیلٹی کی طرف جاتے ہیں، یونیورسل کی طرف جاتے ہیں، یا یہ فلسفے والے جو اقبال نے جو ڈسکشنز کی ہیں اس میں مثالیں دے کے آگے بڑھے ہیں، وہ پرٹیکولر سے وہ یونیورسل کی طرف گئے ہیں، جو سے کل کی طرف گئے ہیں، لے کر گئے ہیں. قرآن یہ کرتا ہے. ہواؤں کی بات، بادلوں کی، یہ کہ آیات پہ ہم نے تیسری نشست میں دوسری میں بات کی تھی، یہ آیات پڑھی ہے، خطبات میں موجود ہے. بادلوں کا چلنا، دن سے رات کا نکلنا، زمانوں کا تبدیل ہونا، پھر ہم نے شعبان کی بات کی، پھر ہم نے رمضان کی بات کی. یہ مختلف حوالوں سے ہم جب باتیں کرتے ہیں، یہ زمانی تناظر میں ہم ان چیزوں پہ ذرا غور تو کریں کہ کس طریقے سے حکمت کے انداز میں اقبال جو زمانی جہت کو حقیقت زمان کے مشاہدے کی بات کرتے ہیں. یہ ڈیٹیل تو ظاہر ہے اسپیسیفک، جیسے ہم نے کیا تھا پچھلے 2 لیکچر پہلے تھوڑی سی بات اس پہ کی تھی. مناسب وقت میں اللہ نے توفیق دی کریں گے بہرحال اس پہ مزید تفصیل سے بات. دیکھیں رمضان مبارک میں ہم نے زمان مبارک کو، لیلۃ القدر کو پانا ہے. آج اس پہ مختصر بات اس ریفرنس میں رکھ لیتے ہیں، معرفت کی بات ہوگی. شعبان المعظم کی گھڑیاں بھی آخری عشرہ گزر رہا ہے. رمضان المبارک میں استقبال کے ساتھ داخل ہونا ہے. خود ہی کے نقطہ روشن کو دیکھنا ہے، اس کو منور کرنا ہے انوارات و تجلیات الہیہ سے. کیسے؟ عنائے بصیر کا شعور حاصل کرنا ہے ہم نے.
جو اعلیٰ ترین کیٹیگری انسانوں کو مرحمت فرمائی گئی، ہم نے اس انا کی طرف جانا ہے، انا مطلق سے متصل ہونا ہے۔ دیکھیں، جزوی شعور کا فہم حواس کا نتیجہ ہے اور کلی عقل کا نتیجہ۔ ہم جزوی اپنے احساسات سے چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، جسے ہم سائنس کی دنیا کہتے ہیں۔ پھر ہم کل کو یونیورسل چیزوں کو ہم محسوس کرتے ہیں، عقل کا نتیجہ۔ لیکن علم الوحی ہمیں اور جہتوں کی طرف لے کے آتا ہے، ہمارا وجدان ان حدود کو ٹچ کر رہا ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیجئے، اس دور میں دیکھ لیجئے کہ کیسے ہم اس لمحے تک جا پہنچے ہیں۔ فار ایگزامپل، علامہ نے مختلف حوالے دیے سائنس پہ اور حقیقت اشیاء پہ بات کی، کانٹ کی بات کی۔ میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں جان کلاؤزر، ایلن ایسپیکٹ اور اینٹن زلنگر، یہ 2022 کے نوبل انعام یافتہ ونرز ہیں، یعنی عام بندے نہیں ہیں۔ ان کی سوچ کا محور وجدانی نقطہ اس کو پروف کر گیا جو علامہ نے بات کی تھی۔ یونیورس isn't locally real۔ اب محمود شبستری رحمہ اللہ کی وہ کہ دنیا ایک کائنات ایک وہمہ ہے، جیسے مرو گے تو کہو گے خواب میں تھے ہم۔ اصحاب کہف 309 سال بعد اٹھے اور کہا کہ تھوڑا سا لمحہ گزارا۔ یہ زمانی ایک حقیقت جس میں آپ ہمیشہ ہیں بھی اور محسوس کرتے ہیں کہ لمحہ ہی تھا۔ لیکن اقبال ناؤ کی بات کرتا ہے، لمحہ موجود کی بات کرتا ہے۔ اس میں کوشش کر، اس میں اپنی جنت کے درخت لگا۔ وہ کلام میں بھی یہ علامہ نے فرمایا نا، پیغمبروں نے کہا جنت میں اپنے اعمال لے کے جاؤ، یہ درخت سیدھی حدیث کی بات ہے، قرآن کی بات، اپنے اعمال سے آگے جاؤ۔ بہرحال انہوں نے جو بات کی تھی اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو اگر بتاؤں تو آئنسٹائن، پوڈلسکی اور روزن نے اس کا جو کام کیا اس کو ان کو کہتے ہی آئنسٹائن پوڈلسکی اور روزن پیراڈاکس۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ علامہ نے نیوٹن کی نیوٹونین جو ایک میٹر کی ورلڈ تھی، فکس ہر چیز تھی، ہر چیز یہ تھی کہ آپ اس کو پریڈکٹیبل کہتے تھے۔ اقبال نے کہا کہ آئنسٹائن کے آنے کے بعد وہ چینج ہوئی، اس پہ زد پڑی، E=mc² جو ایکویشن آئی اس میں جو باتیں تھی۔ اب میں اس موقع پہ یہ جو حوالہ بھی دیا ہے اس پہ تفصیل سے بات نہیں کرتا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ تفصیل سے، کیونکہ اس کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے، اس کے لیے ماحول بھی ہمیں وہی بنانا ہے کہ ہم اس ماحول میں بیٹھ کے بات کر سکیں۔ تو یہ جتنی باتیں ہیں اس کا نچوڑ میں پیش کر دیتا ہوں کہ آپ نظام شمسی سولر سسٹم کے اس کنارے پہ یا اس کنارے پہ، یہاں والا جو کچھ ہو رہا ہے انٹینگلڈ کے ساتھ وہاں پہ بھی ہو رہا ہے۔ یہاں آپ کا کائن کا فضا میں تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ وہ سپننگ موومنٹ ہے، موونگ ہے، سپننگ ہے۔ لیکن جب یہاں والے کو اس پہ اس نقطے والے کو پتا چلا، اس کو پتا ہے کہ وہاں اس کا اگر یہاں ٹیل ہے وہاں ہیڈ ہے، یعنی بلینز آف ایئرز کا جو فاصلہ ہے، 1/10⁻60، 10 کی طاقت 60 جو لگاتے ہیں، more than the atoms in the solar system. 1/10⁻60 more than the atoms in the solar system. یہ اتنا زیادہ جو معاملات کو سمجھنے کا ایٹمز کی تعداد ہے اس میں انٹینگلڈ ایک جیسا ہوں گے، بلینز آف کلومیٹر کے، تھاؤزنڈز آف کلومیٹرز کے فاصلے پر بھی، اور کتنے ٹائم میں ہوں گے؟ 100 نینو سیکنڈ میں۔ بڑی حیرت کی بات، 1 نینو سیکنڈ جو ہے وہ 1 بلینتھ آف سیکنڈ ہے، بلینواں حصہ۔ اب یہاں پہ معلومات یہاں سے وہاں تک جا رہی ہیں جو
نیوٹن کے دور میں ڈٹرمنسٹ دنیا تھی، ڈٹرمنسٹک دنیا تھی، پیشن گوئی ماضی مستقبل کی ہو سکتی تھی، وہ سارے کا سارا صورتحال بدل گیا، ٹائم اس کا شعور بدل گیا۔ یہاں پہ بات اقبال پھر آیات لاتے ہیں نا، پھر وہ کہتے یہاں پہ اب ثابت ہو رہا ہے نا ہمارے سامنے اس دور میں، اس نوبل انعام کے بعد بھی مزید ثابت ہو گیا ہے کہ اقبال جو آئنسٹائن بھی جن باتوں کو پروون نہیں سمجھتا تھا اس کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے۔ اس دور میں جو چیزوں پہ یقین نہیں تھا، اب کوانٹم فزکس نے ہمیں اس سٹیج پہ ہمیں لے آئی ہے کہ اب ہم کوانٹم انٹینگلمنٹ کے بعد انٹینگلڈ پارٹیکلز کے پیئرنگ کا جو یہ معاملہ ہے، یہاں سے وہاں اچانک اتنے بڑے فاصلے میں معلومات کا منتقل ہو جانا، یہ حیرت انگیز ہے۔ دنیا اس سے ورطہ حیرت میں مبتلا ہے اور تمام کے تمام تصورات بدل چکے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اقبالیاتی عظمت نظر آتی ہے ان باتوں میں، ہم اس پہ فوکس کریں گے۔ اب آپ کس طرح اس لمحہ نو کی پاور کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، میں کس طرح کر سکتا ہوں، آپ کس طرح کر سکتے ہیں، یہ ہم نے آنے والے دنوں میں کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ دیکھیے جو شعور ہے، جیسے سورہ قدر ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اقبال رحمہ اللہ جس طرح ٹائم کی بات کرتے ہیں اور جس طرح سائنس پہ تنقید کی بات کرتے ہیں، آج کی ہماری پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ علم بالوحی اوپر ہے، ہماری انسانی علوم نیچے ہے۔ ہم نے اس علم کی روشنی میں، سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آگے بڑھنا ہے، ہم نے ہدایت کو پانا ہے، ان تمام علوم کا بھی احاطہ کرنا ہے، مگر کرٹیسائز کرنا ہے، ہم نے مرعوب نہیں ہونا، ہم نے غلام قوم نہیں بننا، ہم نے آزاد علمی طور پہ، فکری طور پہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اور اس کو پانے کے لیے ہم نے کچھ نسبتوں کو احترام کرنا ہے، کچھ نسبتوں سے ہم نے تمسک اختیار کرنا ہے، ان سے جڑ جانا ہے، جیسے فصوص الحکم ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں۔ میں مختصر بات کروں تو اس کو آج کی گفتگو کا اس کو کمپیکٹ کرتے ہیں کہ اقبال جس حریت فکر کی بات ہمیں سکھانا چاہتے ہیں لیکچرز کے ذریعے، دیکھیں زمان کا شعور زمان کے اندر ہی ہوگا، اور جس عمل اور ثقافت کی بات ہے وہ اس رمضان کے بعد انشاءاللہ حج کے مہینے تک اب چلیں گے تو ہماری بات مکمل ہو چکی ہوگی۔ اور معرفت کا نقطہ یہ ہے کہ جس خودداری، جس روشن لطیف تر نقطہ قلب کے اندر ہے، سمیع اور بصیر اور فؤاد، اور اس قلب کی ماہیت سے ہم نے اوپر کو سفر کرنا ہے، تزکیے کی طرف بڑھنا ہے، حکمت کی طرف بڑھنا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ہم نے حکمت اور علم اور کتاب سب کو ساتھ لینا ہے، کتاب کو چھوڑنا نہیں ہے۔ خذ الکتاب بالقوہ، یحییٰ علیہ السلام کو فرمایا اللہ نے، مضبوطی سے پکڑو، یہ ہے اللہ کی رسم، ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جس طرح 6 مقامات پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کروایا ہے، اور مزے کی بات ہے 6 کی 6 بار اللہ نے کہا کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ مشرک قوم کے اندر ضرور تھے مگر وہ بت شکن تھے۔ اقبال ہمیں حریت پسند، بت شکن بننا سکھاتا ہے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا حریت پسندی جوان مردی کا نام ہے، روحانیت جوان مردوں کا کام ہے، اور یہ تمام بزرگان دین ہمیں یہی سکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم ابراہیمی الاصل نسبت کے ساتھ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی نسبتوں کے ساتھ، قرآن حکیم میں جن کا ذکر ہے ان نسبتوں کے ساتھ، ان خضروں کے ساتھ علم لدنی والے، سورہ کاف کی بات کر رہا ہوں میں، یہ انٹینگلڈ چیزیں ہیں، یہ آنے والے دور کی حیرت انگیز باتیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری سمجھ میں آئیں گی جب ہم اللہ سے مانگیں گے یا اللہ ہمیں اپنی جناب سے علم عطا کر، تو علم لدنی بھی ملے گا، خضر بھی آئے گا، کاف بھی ملے گی، اپنی ذات کے غار حرا میں، جیسے فارسی میں علامہ نے فرمایا کبھی اتر تو صحیح، تیرے اوپر بھی نزول کتاب کی کیفیت پیدا ہو۔ تو یہ تمام تر
نو کی بات جو اقبال نے کی ہے، لمحے موجود کی بات جو اقبال نے فرسٹ ٹائم اس صدی میں پچھلی میں کی ہے، ایک اسلام یہ دیتا ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے، کسی کو کسی وقت بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نو کی پاور کے ساتھ، نو کی پاور کیا ہے؟ معراج میں کچھ بات کی ہم نے، کچھ نصف شعبان میں بات کی، کچھ لیلۃ القدر کے حوالے سے بات کی۔ نو کی پاور آپ رمضان میں ہر نو کے اندر پائیں گے، جو آن گزر رہا نا، جو لمحہ اس کے اندر پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ صرف سوال کریں، دعا کریں، جو اقبال کا تیسرا لیکچر، دعا کی قوت سے انشاءاللہ تعالی یہ ساری حکمتیں ملیں گی، یہ سارے عقدے کھلیں گے۔ بہرحال آج کا سبق صرف ایک جو ہم نے نتیجہ لیا، تمام علوم انسانیہ کا اکتساب کریں، گریب کریں، علم حاصل کریں، مگر علم الوحی، ہدایت، ٹاپ آف دا لسٹ، سب سے اوپر اللہ کی ذات اور اس کا کلام۔ پھر رجوع فرمائے، سوال کرے بارگاہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رجوع کرے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بدر والوں سے، احد والوں سے، حنین والوں سے، حدیبیہ والوں سے، پھر فتح مکہ والوں سے۔ پھر آپ امت کے اسلاف ان کو دیکھیں، حریت پسندوں کو دیکھیں، جو عرفاء گزرے ہیں، جو صوفیاء گزرے ہیں، جو بزرگان دین گزرے ہیں، ان کو عزت اور اکرام اور احترام کی نگاہ سے دیکھیں، ان کے ناموں کا مذاق نہ اڑائیں۔ قرآن میں سورہ حجرات میں اللہ نے کہا ہے نام مت بگاڑو۔ جو بگاڑتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ حدیث کا درس دے رہا ہے اور قرآن کی بات کر رہا ہے، اسے سوچنا چاہیے ہم کوئی بات نہیں کرتے، اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ ہدایت مانگو گے تو اس سے ملے گی، نہیں مانگو گے تو وہ خود مالک بادشاہ ہے، اس کے سامنے ہماری کیا مجال۔ ہم عاجزی سے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت سکھائے، معزت حکمت کے ساتھ، حکمت خیر کثیر ہے۔ امت میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہیں، جھگڑا نہیں، اتحاد۔ کتاب پکڑو گے، رسی پکڑو گے تو متحد رہو گے، ہوا نہیں اکھڑے گی۔ جو ہوا کھیڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں وہ غیروں کے کاموں کو آسان کر رہے ہیں، وہ شیطان کے عنکبوت، تارے عنکبوت سے وہ جالے تان رہے ہیں۔ سورہ عنکبوت پڑھ لیجیے، مقطعات کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں ہم جب اقبال کی بات کریں گے تو مقطعات قرآنیہ 29 اسٹیشن، اس سے بھی تھوڑا سا تطبیق کی کوشش کریں گے۔ آج کا صرف اور صرف فوکس پوائنٹ یہ ہے، کتاب ہدایت کو ہم نے ڈکشنریوں میں نہیں بلکہ اللہ کی جناب سے طلب کرنا ہے، اور اللہ نے ہمیں سمجھ دینی ہے۔ علامہ اقبال کے قلب پہ ہی تو کیفیات تھی جس سے شعر نے جنم لیا، حکمت کے شعر نے جنم لیا، جس سے یہ خطبات دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، جس نے یہ 7 خطبات نہیں ہے، 20 علماء تحریکوں تنظیموں کو جنم دیا پوری دنیا میں، انقلاب آفرینی کو جنم دیا، اثر آفرینی، نتیجہ خیزی، ریزلٹنٹ فیکٹر، فتح لیجوز ہیرا۔ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ہدایت کے ساتھ اتارا ہے، یہ قرآن حق کے ساتھ اتارا ہے، نبی کو بھیجا ہے حق اور ہدایت کے ساتھ، تاکہ اس کو تمام پہ غالب کر دیا جائے۔ اور اے مسلمانوں، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے ایمان اس کی طرف اللہ سے طلب کرنا ہے تاکہ عزت ملے، شرف ملے، رتبہ ملے ملت اسلامیہ کو، ملک و ملت مسائل سے نکلے۔ ہم ذاتیہ ناؤں کے جھگڑے چھوڑیں گے تو امت میں اتحاد پیدا ہوگا، ورنہ تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور ملت کو سلامت رکھے، اور اللہ کریم ہمیں آنے والے دنوں میں حکمت کی اس کتاب سے استفادے کی توفیق عطا کرے، سمجھ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خطبات اقبال میں جو عمل کا درس ہے، جو پہلا جملہ ہے تمہید کا کہ قرآن فکر سے زیادہ عمل پر زور دیتا ہے، emphasizes on deeds rather than idea۔ اللہ ہمیں توفیق دے اس عمل کی، طرز عمل کی، اس مینیفیسٹیشن کی، اس انٹیگریشن کی، کہ ہم احسان والے، عرفان والے مسلمان بنے، اور ہم قرآن و سنت کی روشنی میں معرفت کی باتیں کریں، جن جہلا کو نہیں پتا انہیں بھی بتا سکے کہ یہ وہ معرفت کی باتیں ہیں جس سے اسلام غلبہ پاتا ہے، جس سے قرآن کا مقصود پورا ہوتا ہے، تزکیہ ہوتا ہے، حکمت ملتی ہے۔
وہ تلاوت کا انداز اللہ نصیب کرے، وہ کتاب کا علم عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سلامت رکھے، آسانیاں ارزاں فرماوے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔